الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم. میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ. آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کے لیکچر نمبر 5 کو ڈسکس کرنا ہے. اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا آج کا ہمارا لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے ٹاپک کے بعد جتنے بھی آنے والے ٹاپک ہوں گے ان سب کا تعلق آج کے اس ٹاپک کے ساتھ ہے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ یہ ٹاپک آپ نے سمجھنا ہے. آج کا ٹاپک ہمارا ہے ڈیٹا بیس کے حوالے سے کہ ڈیٹا بیس کیا ہے، کیونکہ آگے چل کے سارا کچھ ڈیٹا بیس کے بارے میں ہی ہے، تو اس لیے یہاں میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے کہ ڈیٹا بیس کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. اس کے 3 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سیٹس اور فائلس، یعنی وہ فائلز یا ڈیٹا سیٹس جو آپس میں لاجیکلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے مجموعے کو ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر بہت ساری فائلز یا ڈیٹا سیٹس موجود ہوتا ہے جو آپس میں لاجیکلی ریلیٹڈ ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی فائلز اس ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ نیچر کی ہوتی ہیں، یعنی ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ان فائلز کو بنایا گیا ہوتا ہے اور ان فائلز کو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے حوالے سے یا ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے حوالے سے آپ ان فائلز کو یوز کر سکتے ہیں، یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ یوزر یا آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ان 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے یہ ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس سے کالج میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کالج مینجمنٹ ان تمام اسٹوڈنٹس کے ریکارڈز کو مینٹین کرنے کے لیے ڈفرینٹ فائلز بناتی ہے. مثلا کالج مینجمنٹ یہ چاہتی ہے جی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی جتنے بھی ایگزامینیشن ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ریزلٹس ہو رہے ہیں، ریزلٹس ہیں، ان کو سٹور کیا جائے تو اس کے لیے ایک علیحدہ سے فائل بنائی جاتی ہے جس کا تعلق ایگزامینیشن کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس فائل کے اندر اسٹوڈنٹس کے تمام ٹیسٹ اور ایگزامس کے ریزلٹ سٹور کیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک فائل علیحدہ سے بنتی ہے جس میں تمام اٹینڈنس کے ریکارڈ سٹور کیے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کب کب کالج میں آ رہا ہے، کب کب وہ کلاسز کو اٹینڈ کر رہا ہے، سارے ریکارڈ کو ایک علیحدہ سے فائل میں ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی فیس اور فائن کی الگ سے فائل بنائی جاتی ہے جس میں فیس اور فائنس کے ریکارڈ سٹور کیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی بایوگرافک انفارمیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ایک فائل الگ بنائی جاتی ہے، مثلا اسٹوڈنٹ کا نام، اس کا فادر نیم، اس کا کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ، کلاس، سو اینڈ سو. اس طرح تمام اسٹوڈنٹس کے تمام ریکارڈز کو مینٹین کرنے کے لیے متعلقہ الگ الگ فائلز بنائی جا رہی ہوتی ہیں. اب ایک بات آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی فائلز ہیں وہ ساری کی ساری اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک ڈیٹا بیس ہے، اسٹوڈنٹ کے متعلق ساری انفارمیشن ہے، اور یہ جتنی بھی فائلز ہیں یہ الگ الگ نیچر کی ہیں لیکن ساری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لاجیکلی ریلیٹڈ ہیں. تو اسٹوڈنٹ کی یہ مکمل ڈیٹا بیس بن جاتی ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبل میں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے رزلٹ کو الگ سے ایک فائل کے اندر سٹور کر دیا. اسی طرح کی فائلز بنائی جاتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کو، ریکارڈز کو سٹور کیا جاتا ہے. یعنی اٹینڈنس کی اسی طرح کی فائل بنی ہوگی، فیس کی الگ سے فائل اسی طرح بنی ہوگی، اسٹوڈنٹ بایوگرافک انفارمیشن اسی طرح سے مینٹین کی جاتی ہے. تو آخری بات یہ یاد رکھیے گا، ڈیٹا بیس بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن کو مینٹین رکھ سکیں اور جب ضرورت پڑے اس انفارمیشن کو اویلیبل کر سکیں. اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا بیس ہم اس لیے بناتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں تمام معلومات کو اس ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کیا جا سکے، اس کو اپڈیٹ رکھیں، اس کو مینٹین رکھیں، اور جب کبھی بھی کسی کو بھی ضرورت پڑے، جیسے ٹیچر کو یا پیرنٹس کو یا مینجمنٹ کو ضرورت پڑے، تو وہاں سے انفارمیشن کو دیکھا جا سکے. تو ڈیٹا بیس بنانے کا جو اوور آل پرپز ہے وہ یہ 2 ہیں. ایک تو انفارمیشن کو مینٹین کرنا اور دوسرا اس انفارمیشن کو اینی ٹائم اویلیبل رکھنا. These are the 2 basic purposes to maintain to build to create the database.
اب یہ ساری انفارمیشن جس طرح سے مینٹین کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم. دو طرح سے آپ اپنے انفارمیشن کو مینٹین کرتے ہیں, ایک وداؤٹ دی ہیلپ آف دی کمپیوٹر سسٹم اینڈ سیکنڈ ود دی ہیلپ آف دی کمپیوٹر سسٹم. تو یہاں چونکہ ہم کمپیوٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس سسٹم کا تعلق کمپیوٹرائز ریکارڈ کیپنگ سسٹم سے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس سسٹم ایک کمپیوٹرائز ریکارڈ کیپنگ سسٹم ہے, یعنی کمپیوٹر میں ہم تمام ریکارڈز کو مینٹین کر رہے ہیں, اس لیے اس کو کہیں گے ڈیٹا بیس سسٹم. یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کیبنٹس ہیں, جیسے آفیسز میں کیبنٹس ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کی فائلز کو سٹور کیا جاتا ہے, تو یہ ایک الیکٹرانک کیبنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر میں یہ ایک ایسی کیبنٹ ہے جس میں تمام ڈیٹا فائلز کو سٹور کیا جاتا ہے اور تاکہ وہاں سے آپ انفارمیشن کو جب چاہیں اویل کر سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے انفارمیشن کو اویل کرنے کے لیے وہاں پہ اس آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ یوزرز کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یوزر نہ صرف انفارمیشن وہاں سے لیتے ہیں بلکہ اور بھی ڈفرینٹ فنکشن جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں. مثلا دیکھتے ہیں کہ ایک یوزر ڈیٹا بیس سسٹم میں کیا کیا فنکشن پرفارم کر سکتا ہے. نمبر 1, ڈیٹا بیس میں اگر وہ چاہے تو ایک نئی فائل کا اضافہ کر سکتا ہے, ڈیٹا فائل کے اندر ایڈ کر سکتا ہے, انسرٹ کر سکتا ہے, اس کو فائل سے ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتا ہے, جب چاہے فائل میں ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتا ہے, ڈیلیٹ کر سکتا ہے, یا ایون وہ اگر چاہے تو فائلز کو بھی ریموو کر سکتا ہے. تو ایک یوزر ڈیٹا بیس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس میں موجود ڈفرینٹ یہ 6 فنکشنز ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے. ڈیٹا بیس میں نئی فائل بنا سکتا ہے, ڈیٹا بیس میں موجود اس فائل کے اندر نیا ڈیٹا انسرٹ کر سکتا ہے, اس فائل سے ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتا ہے, اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے, ڈیلیٹ کر سکتا ہے, یا چاہے تو فائل کو ہی وہ ریموو کر سکتا ہے. اب ایک ڈائیگرام سے ذرا اس بات کو ہم اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹا بیس ہے. اس ڈیٹا بیس کے اندر یہ ڈفرینٹ فائلز ہیں جس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی انفارمیشن سٹور کی گئی. آپ سمجھ لیں کہ یہ انفارمیشن ہے جو اس فائل کے اندر الگ سے سٹور ہے, یہ انفارمیشن اس فائل کے اندر الگ سے سٹور ہے, اور یہ انفارمیشن فائل کے اندر الگ سے سٹور ہے. یہ مکمل ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں یہ 3 قسم کی فائلز موجود ہیں. اب یہ ڈیٹا بیس یوزر ہے جس کا کام ہے کہ اس نے یہاں سے انفارمیشن کو ایکسیس کرنا ہے. اس کو ضرورت پڑے تو یہاں پہ انفارمیشن کو ریٹریو بھی کر سکتا ہے, اپڈیٹ بھی کر سکتا ہے, ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. اب یہ یوزر اس ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے اس کو ایک ایپلیکیشن پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اپنے کمپیوٹر پہ اس ایپلیکیشن پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ہی ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو اسی طرح اس ڈیٹا بیس کے جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایپلیکیشن سافٹ ویئر یا ایپلیکیشن پروگرامز کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا چلوں کہ جیسے دیکھیں بورڈ جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کرتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ بورڈ نے ایک ڈیٹا بیس بنائی رزلٹ کی اور اس میں تمام رزلٹس کو سٹور کر دیا. اب آپ فرض کریں آپ اپنا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بورڈ کی ڈیٹا بیس کو ایکسیس نہیں کرتے بلکہ پہلے آپ اپنے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ بورڈ کی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں. اب چونکہ ویب سائٹ کو آپ اوپن کرتے ہیں تو ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے آپ گوگل کروم یا موزیلا فائر فاکس اس طرح کا کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو وہ کیا ہوا ایپلیکیشن سافٹ ویئر. آپ ایک یوزر ہیں, آپ نے اس گوگل کروم کو یا اس ایپلیکیشن پروگرام کو یوز کیا اور اس کے تھرو آپ نے رول نمبر اپنا انٹر کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیشن کی اور پھر یہاں سے اس ڈیٹا بیس میں سے آپ کا ریکارڈ, آپ کا رزلٹ آپ کی اس اسکرین کے اوپر شو کر دیا گیا. تو اسی طرح یہ سارا سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت یوزر ڈیٹا بیس سسٹم میں کام کرتا ہے. آخر میں ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے اس کے کون کون سے کمپوننٹس, یعنی کہ ہم ڈیٹا بیس سسٹم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہے. سب سے پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے ڈیٹا, یعنی وہ انفارمیشن جو آپ نے ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر اسٹور کرنی ہے. دوسرا ہارڈ ویئر یعنی فزیکل کمپوننٹس آپ کو چاہیے. ظاہر بات ہے آپ نے کمپیوٹر یوز کرنا ہے اس ڈیٹا بیس سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے. ان پٹ ڈیوائسیز, آؤٹ پٹ ڈیوائسیز, اسٹوریج ڈیوائسیز, پروسیسنگ ڈیوائسیز, یہ ساری ڈیوائسیز آپ کو چاہیے. اسی طرح سافٹ ویئر چاہیے آپ کو
اب سافٹ ویئر بھی دو طرح کے ہوں گے، وہ اپلیکیشن جو یوزر نے یوز کرنے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر جن کی مدد سے آپ کا پورا سسٹم جو کنٹرول ہوگا، جیسے آپریٹنگ سسٹمز ہو گئے. پھر پرسونل یعنی لوگ، ظاہر ہے اس ڈیٹا بیس سسٹم میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے جو اس پورے ڈیٹا بیس سسٹم کو یوز کریں گے. اب اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، جیسے اینالسٹ، پروگرامر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اور اینڈ یوزر. اینالسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے سسٹم کو انالائز کرتا ہے. پروگرامر وہ ہوتا ہے جو یوزر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ایپلیکیشن پروگرام ڈیولپ کرتا ہے. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہے، ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرواتا ہے اور اس سے ڈیٹا کو اس قابل کرتا ہے کہ یوزر اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے. اور اینڈ یوزر وہ یوزر ہوتا ہے جو اس ڈیٹا بیس کو یا اس پورے سسٹم کو بالآخر یوز کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ ایک اور دے دیتا ہوں. آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے، اب ظاہر بات ہے اس اکاؤنٹ میں آپ اپنے پیسے جمع بھی کرواتے ہیں، اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے بھی ہیں. اب کیشیئر جس کو آپ پیسے جا کے جمع کراتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر، وہ آپ سے پیسے لینے کے بعد کمپیوٹر میں ایک پروگرام یوز کر کے آپ کی اماؤنٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں. تھوڑے دن کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اے ٹی ایم سے جا کے کیش وڈرا کر لیتے ہیں. اب اے ٹی ایم پہ جو پروگرام چل رہا ہے دیٹ از ایپلیکیشن پروگرام. آپ کون ہیں؟ آپ یوزر. اس ایپلیکیشن پروگرام کو آپ یوز کر رہے ہیں اور اس ایپلیکیشن پروگرام کو یوز کرتے ہوئے آپ بینک کی ڈیٹا بیس میں سے اپنے ریکارڈ کو ایکسیس کر کے وہ بیلنس چیک کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں. اب اینالسٹ وہ ہوگا جس نے یہ سارے سسٹم کو انالائز کیا ہوگا، اس کا سارا انالیسس کیا کہ کس طرح سے یہ سارا ڈیٹا بیس سسٹم بنے گا. پروگرامر وہ ہوگا جس نے اس ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو ڈفرینٹ یوزرس کے لیے بنایا. آپ کے لیے اے ٹی ایم کا سافٹ ویئر الگ بنایا، کیشیئر کے لیے بینک کے اندر سافٹ ویئر الگ سے بنایا، مینیجر کے لیے الگ سے سافٹ ویئر بنایا. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر وہ ہے جس نے پوری ڈیٹا بیس، بینک کی ڈیٹا بیس کو مینٹین کیا، اس کو کریٹ کیا، بنایا. اور اینڈ یوزر وہ ہے جو آخر میں اس پورے سسٹم کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو ہوپ سو کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے لیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.